اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل، پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات کے آسان حل پیش کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامک چینل اسلامک وظائف آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری ایسی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد کو اللہ پاک آپ کا فرما بردار اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ ہمیں بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے اس سلسلے میں میسیجز اور کمنٹس موصول ہوئے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا خاص عمل بتائیے کہ جو کہ ہم کریں تو اللہ پاک ہم پر خصوصی فضل فرمائے اور ہماری اولاد جو کہ ہماری نافرمانیاں کرتی ہے، ہماری بات نہیں مانتی، بات بات پر ہم سے لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں گھر میں، محلے میں، اسکول میں ہر طرف سے ان کی شکایات موصول ہو رہی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا خاص عمل بتائیں کہ ہم وہ عمل کریں تو اللہ پاک ہم پر خصوصی فضل فرمائے اور ہماری اس بگڑی ہوئی اولاد کو اللہ پاک فرما بردار بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو رات کے وقت آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ عموماً یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ والدین کی اپنی جو توجہ ہے اس بچے کی طرف سے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ کمتری کا شکار ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بس اگر مجھ سے میری کسی کوئی توجہ نہیں کرتا، میری کسی بات کو کوئی نہیں لیتا تو میں نے بھی ایسا ہی بن کر دکھانا ہے، اور وہ ایسا ہی سوچتے سوچتے اس کے دماغی حالات جو ہے اندر سے اس کی سوچ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ایسی ہی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کی آپس میں لڑائی جھگڑے جو کہ بہت زیادہ آج کل کے دور میں عام ہے کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اولاد، جب ظاہری بات ہے جب ماں باپ لڑ رہے ہیں، گھر میں بچے بھی ہیں، تو وہ روز اگر دن میں 10 مرتبہ وہ لڑیں گے تو بچے ان سے ہی سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ کہاوت ہے اور کہا جاتا ہے کہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو بڑے جو کام کریں گے بچے بھی ویسے ہی کریں گے۔ اگر بڑے دیکھیں اور بڑے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، تو چھوٹے بھی ان سے سیکھ کے اپنے بڑوں کا احترام کریں گے۔ آج ہم میں سے ہر انسان دیکھ لے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ سب سے اہم ہر گھر میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر آپ دفتر سے ابھی آئے ہیں، آ کے گھر میں پہنچے ہی ہیں، تو باہر سے کوئی محلے والا، کوئی جاننے والا آپ سے کسی کام کے غرض سے آپ کے گھر آیا ہے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ فلاں صاحب گھر پہ ہیں، تو آپ نے اپنے بچے کو کہہ کر بھیج دیا کہ نہیں بیٹا کہو کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ گھر پہ نہیں ہیں، حالانکہ آپ گھر پہ ہیں، تو وہ بیٹا تو جا کے ایسے ہی کہے گا کہ جی نہیں وہ تو باہر گئے ہیں، کہیں بازار گئے کہیں گے، لیکن کیا یہ ہم سچ اس کو سکھا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ بچوں کے سامنے اگر کسی بھکاری کو آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں بچے کے سامنے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ 5 گھنٹے کا آپ اس کو لیکچر دے
کہ کوئی بھی اس طرح سے مانگنے والا ہو، کوئی بھکاری ہو، اس کو دینا چاہیے، اس سے ثواب ملتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی بجائے اگر آپ اس کے سامنے کسی بھکاری کو 5 روپے بھی دیتے ہیں تو یہ بات بچہ زیادہ پک کرتا ہے۔ لیکچر سے زیادہ عملی طور پر اگر بچوں کے سامنے ہم عمل کریں تو بچے ہماری عملی بات کو زیادہ سمجھیں گے۔ جیسا کہ آج کل لڑائی جھگڑے ہر گھر میں چل رہے ہیں، تو بچے ہمارے وہیں سے سیکھ کر پھر آگے لڑتے ہیں، تو پھر والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، ہمارے بچے بات نہیں مانتے۔ تو خود آپ اندازہ لگائیں کہ خود اگر آپ دن میں 24 گھنٹے آپس میں آپ لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں تو بچوں نے بھی ہم سے سیکھا ہی لڑنا جھگڑنا ہے، تو وہ اور کیا کرے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اگر آپ صفائی کا درس دیں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے ان کو صفائی کا درس دیں کہ ایسے کرتے ہیں، گلیوں محلوں میں نہیں پھینکتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر سے کوڑا وغیرہ اٹھا کر جا کے جو مخصوص جگہ ہے کوڑا پھینکنے کے لیے جو کہ حکومت کی طرف سے لگائی گئی ڈسٹ بنز ہوتی ہیں، ان میں اگر آپ وہ ڈال دیں تو یہاں سے بچہ زیادہ سیکھے گا، اور وہ آئندہ جب بھی کوئی چیز بازار میں کھائے گا یا کچھ بھی کرے گا تو وہ بجائے نیچے ادھر ادھر پھینکنے کے ڈسٹ بن تلاش کر کے اسی میں جا کے وہ کوڑا کرکٹ پھینکے گا۔ اس لیے بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بچے لیکچر سے زیادہ عملی طور پر سمجھتے ہیں کہ بچہ جو چیز دیکھتا ہے اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہر وقت پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، لازمی یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آج کل یہ موبائل آ گئے ہیں کہ پہلے اسکول بچہ چلا جاتا ہے، والدین بھی دفتر وغیرہ چلے جاتے ہیں، اب بچہ اسکول سے آیا، ٹیوشن چلا گیا، وہاں سے آیا گھر میں تھوڑی دیر آ کے بیٹھا، والد صاحب کام سے آئے آ کے موبائل میں لگ گئے، بچے کو ٹائم دیا ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے بچے نے تو بگڑنا ہی ہے۔ اس لیے یہ ہم سب پر ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارے فرما بردار ہوں، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو ان کا وقت دیں، جتنا وقت وہ چاہتے ہیں ان کا وقت انہیں دینا یہ ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بہت خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت آسان سا عمل ہے جو کہ ان والدین کے لیے ہے کہ جو کہ اپنے بچوں کی نافرمانیوں اور بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے خود سے یہ کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی بات ہم سے نہ ہو کہ جس سے بچے سیکھ کر ہم سے بدتمیزی اور بری بات کریں۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو بھی رہی ہو تو بھی اگر بچے پاس ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑا ختم کر کے بالکل اپنا آپس میں جو لڑ رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑا ختم کر دیں، کیونکہ بچے اس سے سیکھتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 11 دن تک اس عمل کو کرنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز مغرب کا اہتمام نہیں کرتا، ویسے تو ساری نمازیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ہر نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز مغرب کا اہتمام نہیں کرتا اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں باقی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے وہاں پر نماز مغرب کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور تمام نمازوں کو بر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اولاد کی فرما برداری کے لیے اگر آپ کا ایک بچہ نافرمان ہے اور باقی 3 فرما بردار ہیں تو بھی آپ تمام بچوں کی فرما برداری کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو خصوصی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے اور آپ کی بات نہیں مان رہا اور جس سے آپ بہت زیادہ تنگ ہیں، اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ جب وہ بچہ رات میں سو جائے تو
اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد بچے پر دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے بلا ناغہ 11 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے سورۃ الکوثر، 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 1 3 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر خصوصی طور پر اپنے بچے کی فرمانبرداری کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ وہی بچہ جو کہ آپ کا نافرمان تھا اور جس کی طرف سے آپ کو ہر جگہ سے شکایات موصول ہو رہی تھی، وہی بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اور ہر دیکھنے والا آپ کے بچے کی مثالیں دے دے کر اپنے بچوں کو سمجھائے گا کہ اس بچے کی طرح بنو، دیکھو وہ کتنا زیادہ فرمانبردار ہے۔ اور اس کے ساتھ رات سوتے وقت بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس پر دم کرنے سے بھی اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے، اور آپ کے اسی بچے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے، لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج دیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔